شب برات کی رات بہت ہی عظیم الشان اور بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں اور خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں اور یہ عہد کریں یا ارادہ کریں کہ دوبارہ ایسی غلطیاں ہم نہیں کریں گے۔ وہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں ایسے گناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات کتنی اہم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت یہ لکھتے ہیں کہ آنے والے سال میں کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، کہاں پہ پیدا ہوں گے، ان میں سے کون لڑکا ہوگا کون لڑکی ہوگی، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مریں گے، کہاں پہ مریں گے، کس حالت میں مریں گے اور کیسے مریں گے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کے اعمال وہ جو کیے ہیں آسمان پر اٹھاتے ہیں اور پھر ان اعمال کو دے کر اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کے رزق کو تقسیم کرتے ہیں کہ لوگ رزق کتنا حاصل کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، ساری تفصیلات اللہ رب العزت اس رات میں لکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور قسم کھا کر فرمایا واللہ فیہا عتقاء من النار، اللہ کے نبی یہ رات بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت ان گنت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ جس طرح قبیلہ کلب کی بکریاں ہیں، جتنی تعداد میں بکریاں ہیں اور ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں قبیلہ تھا قلب نامی قبیلہ، جس کی بکریاں بہت ہی مشہور تھیں اور کافی تعداد میں بکریاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا مثال دیا، اور یہ مثال صحابہ کرام کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان تھا۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت 6 لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے ہیں اس رات، باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے مشرک جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں حسد رکھتا ہو، دوسروں کے تعلق سے دشمنی رکھتا ہو، جلن رکھتا ہو، تیسرا وہ ہے جو رشتوں کو توڑتا ہو جوڑتا نہیں، چوتھا وہ ہے جو اپنے پینٹ کو، اپنے جنس کو، اپنے ازار کو، اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہو، پانچواں وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، ان کا دل دکھاتا ہو، ان کی باتیں نہ مانتا ہو، چھٹا وہ ہے جو شراب پیتا ہو۔ ان لوگوں کو خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، اس امید سے کہ اللہ رب العزت ضرور میری مغفرت فرمائے گا، چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ذات اتنی بڑی ہے، یہ ہستی اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے تو دنیا میں کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات میں ہم کو خصوصاً اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس رات میں چند ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں بہت عام ہیں اور ان پر توجہ نہیں دیتے ہم، جو چیزیں چلی آ رہی ہیں بس ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ چیزیں کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں، یعنی ہمارے اسلاف شب برات کی رات کس طرح گزارتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ تو آئیے 3-4 چیزوں پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ پہلی چیز ہے شب برات میں عبادت۔ شب برات کی رات جاگنا یہ ماضی ہی سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے، اور وہ لوگ کس طرح جگتے تھے، کس طرح عبادت کرتے تھے، کتابوں میں نہیں ملتا ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج ہم نے اپنا ایک خاص طریقہ بنا لیا ہے، مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ اتنی تسبیحات پڑھنی ہے، اتنے نفلیں پڑھنی ہیں، اور اتنے پارے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اتنے منٹ میں کرنی ہے، پھر اس کے بعد اتنا آرام کرنا ہے، یعنی جو چیزیں ہم دوسروں سے سنتے ہیں، جو میسج ہم کو دوسروں سے ملتا ہے، اس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کا من، آپ کا دل دعاؤں میں لگتا ہے تو صرف آپ دعا مانگیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہے قرآن پڑھنے میں، آپ قرآن پڑھ کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں تو آپ قرآن پڑھ کے راضی کریے۔
اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نفلیں پڑھ کے اللہ رب العزت کے قریب جا سکتے ہیں اور اپنی دعائیں منوا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ نفلیں پڑھ کر جس طریقے سے آپ کا دل کرے ویسے عبادت مانگیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اس رات کی عبادت عام ہے اور عام عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے شب برات میں قبرستان جانا۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات قبرستان جاتے تھے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار 15 شعبان کی رات جنت البقیع گئے ہیں، قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات قبرستان نہیں گئے۔ بقیہ دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اگر اس رات قبرستان جانا اتنا اہم ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانا چاہیے تھا، ہر 15 شعبان کی رات جانا چاہیے تھا، چونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ چیزوں کو جانتے تھے، اچھے سے سمجھتے تھے، لیکن زندگی میں صرف ایک بار گئے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا، کوئی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جاتا ہے تو نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا کہ اگر ہم قبرستان نہیں جائیں گے تو ہماری شب برات نامکمل ہوگی، ہمیں وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جب ثابت نہیں ہے تو ہم کو بھی اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تیسری چیز ہے 15 شعبان کا روزہ۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو، اور وہ بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے مہینے تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کو فکر رہتی تھی، ان کی حالت بدل جاتی تھی، یعنی وہ جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، زندگی میں لائف اسٹائل میں چینجنگ آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی لگن کے ساتھ، جتنی فکر کے ساتھ اور مسلسل شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے تھے، زیادہ پھرتی آ جاتی تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے ہی میں کرتے تھے، اپنے اندر انرجی پیدا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کو زیادہ کر دیتے تھے، اور 28 اور 29 شعبان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی آرام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی آرام کے لیے کہتے تھے کہ آرام کر لیں، تاکہ 2 دن کے بعد جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں آپ نشاط کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ اب رمضان کے روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ اس زمانے میں چند ایسی رسومات اور بدعات ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے اسلاف میں نہیں تھیں، یعنی ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں نہیں تھی، انہوں نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے یہ رسومات، یہ بدعات، یہ نئی چیزیں ہماری زندگی میں آتی جا رہی ہیں، اور اگر ہم ان پر کنٹرول نہیں کریں گے، ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے، تو ہماری آنے والی نسل ان کو شوق سے، ثواب کی نیت سے کریں گی۔ پہلی چیز ہے، اس دن ہمارا ذہن بالکل بدل جاتا ہے، ہم اس کو ایک تہوار کا دن مانتے ہیں، ایک خوشی کا دن ہم سمجھتے ہیں، اور اس دن ہم خصوصاً بمقابلے دوسرے دنوں کے نئے نئے کھانے اور پکوان، مثلا مٹھائیاں، زردے اور دیگر چیزیں جو بنائی جاتی ہیں اس دن، وہ ہم بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 15 شعبان کے دن ایسی چیزیں کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی ہے،
اور اگر ہم سچے مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزارنی ہے جس طریقے سے غیر گزارتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو پاک صاف ہے، شفاف ہے، اس میں سادگی ہے، پاکیزگی ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اسلام۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں، بیٹھا کر ہم سمجھائیں، کتابیں ان کو دکھائیں کہ یہ چیزیں ہمارے اسلاف میں نہیں تھیں، ہمارے بزرگوں میں نہیں تھیں، ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم گھر والوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، گھر کے بڑوں کو نہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، تابعین، تبع تابعین 15 شعبان کی رات اور دن کس طریقے سے گزارا کرتے تھے، تو کبھی ہماری اصلاح نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں، یہ بدعات، یہ رسومات آگے تک چلتی رہیں گی۔ اس رات خصوصاً ہم کو اپنے گناہوں پر توجہ دینی ہے۔ اپنا ہر گناہ جو ہم نے کیا ہوگا، تنہائی میں کیا ہے، مجمع میں کیا ہے، ان گناہوں کو ذہن میں رکھ کر پشیمانی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ یقین جانیے ایسی رات بار بار لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ اتنی بڑی رات ہے کہ انگنت لوگوں کہ اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہمارا ماضی بالکل صاف ہو جائے گا، ہمارے پچھلے گناہ اللہ رب العزت مکمل معاف کر دیں گے اور ہم ایک نئے طریقے سے اسیر نو زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔